جو کچھ مولوی طارق مسعود نے کہا ہے وہ آن سوشل میڈیا ہے، ایز یو آل نو دیٹ. اب مولوی طارق مسعود سے میری اپنی کوئی بھی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، بٹ ہمارا جسٹ ایک ہی رول ہے کہ جو ہمارے حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور دیکھیں، حضور کی ناموس کے لیے بات کرنا کوئی سیکٹرنزم نہیں ہے، تو میں یہ بات بھی یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ میرا کوئی ایسا موٹیو نہیں ہے سیکٹرنزم کرنے کا. تو اور آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ مولوی طارق مسعود کی محبت میں اتنے آگے نہ جائیں کہ آپ کو اپنے حضور علیہ السلام کی ناموس کی گستاخی اور توہین نظر نہ آئے. یہ وہی حضور ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں، مغفرت کی دعائیں کی ہیں. یہ اس رب کائنات کے حبیب کی ناموس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اینی ویز آپ پہلے ان کا کلپ واچ کر لیں، پھر ہم اس پہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے. اب آپ میرے حضور سیدنا علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ کہیں کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے معاذ اللہ، نہ وہ پڑھنا جانتے تھے ثم معاذ اللہ. تو امی ورڈ کے لغوی معنی ان پڑھ ہیں، بٹ جب میرے حضور سیدنا علیہ السلام کی صرف امی بیان فرمائی گئی، جب امی ورڈ میرے حضور کی صرف بنا، تو پھر اس کی میننگ ان پڑھ کرنا یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. علیاذ باللہ انتہائی بے ادبی اور میرے حضور سیدنا علیہ السلام کی شان اقدس میں انتہائی گستاخی ہے. انفیکٹ امی کی میننگ ہم وہ کریں گے جو حضور کی شان ہے، جو شان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، رائٹ. اور امی کی میننگ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. انفیکٹ وہ تو خود معلم کائنات ہیں. معلم کائنات مینز دیٹ پورے کائنات، پورے ورلڈ کے ٹیچر ہیں. اور یہی تعلیم ہمیں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی دی ہے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ترجمہ کیا ہے. والذین یتبعون رسول النبی الامی. اٹ مینز دیٹ وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دین سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں خود رب کائنات فرما رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اٹ مینز دیٹ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. جب خود رب کائنات نے فرما دیا کہ اپنے حبیب کو ہم خود تعلیم دیتے ہیں، مینز دیٹ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان میں کسی کو آنے ہی نہیں دیا، کسی کو بھی ٹیچر بنایا ہی نہیں حضور کا، جس کو خود رحمان تعلیم دے. تو اس کی علم پر آپ کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے علم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ کاتب وہی سے غلطی ہوئی، پھر آپ نے انتہائی سنگین گستاخی کی. پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سیدنا علیہ السلام نے کریکشن نہیں کروائی. العیاذ باللہ. آپ کی ان ساری باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو خود پراپر تعلیم حاصل کرنے کی نیڈ ہے، اور آن اسکرین آ کر بات کرنا آپ کا کام ہی نہیں ہے. سو اسٹے آؤٹ آف دس. ویل، مولوی طارق مسعود کا یہ کہنا کہ کاتب وحی سے غلطی ہوئی اور معاذ اللہ اس کی بہت ساری اگزامپلس قرآن میں موجود ہیں ثم معاذ اللہ، یہ تو قرآن کی توہین میں ایکسپریس ورڈز ہیں. یہ تو آپ کی اپنی خود کی اگنورنس ہوئی نا، آپ کی خود کی اپنی جہالت ہے. آپ کو خود قرآن کی نالج نہیں، قرآن کا علم نہیں. دیٹس وائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاتب وحی سے مسٹیک ہوئی ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن میں بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں. انفیکٹ جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر آپ کون ہوتے ہیں اس میں مسٹیکس نکالنے والے؟ Just because I always says that it's not a big deal how many followers you have, 2 million or 10 million. It's a big deal. آپ اپنی آڈینس کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آپ آن سوشل میڈیا آ کر کیا اسپریڈ کر رہے ہیں؟ اچھا، اب جو وہ لنس فعم بن ناسیہ میں لنس فعن کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو دیکھیں اس پہ میں گرامر پہ بہت ڈیپلی بات کر سکتی ہوں، بٹ آبویسلی وہ گرامر کے اگر عربک گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انہیں وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور ادروائز وہ سمجھ نہیں آ سکے گی، ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی. سو دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ ان ایزی وے. تو آپ جیسے اتنا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ لینس فعن کے لاسٹ میں نون خفیفہ ہے جو ایکچوئل میں لینس فعن تھا، رائٹ. اینڈ آلویز ریمبر دیٹ نون خفیفہ
اور تنوین کے بٹوین مشابہت ہے. تنوین میں دو زبر ہوتے ہیں جس کی آواز نون ہی کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے نون خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھتے ہیں، اور تنوین کو حالت وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے، فار ایگزامپل علیمن سے علیمہ. اسی طرح نون خفیفہ کو بھی الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں بھی ہے لیکون من الصاغرین، اس میں بھی لیکون بھی اصل میں لیکونن ہے. مولوی طارق مسعود کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم عربک رولز کے تابع نہیں ہے، بلکہ عربک گرامر کے جو رولز ہیں نا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے تابع ہیں. دیٹس وائی گرامر کے رولز کو میں ڈیفیکٹ اور کمزوری کہا جائے گا. یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کریم میں گرامر کی مسٹیکس ہیں. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں، کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اب یہ اپولوجیز بھی آپ لوگوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں سے اپولوجیز کا کیا فائدہ ہے؟ اگر لٹرلی آپ نادم ہیں، امبیرس فیل کر رہے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اس رب کائنات سے توبہ کریں جس کے وہ حبیب ہیں، ان سے وہ معافی طلب کریں. آخرت میں آور حضور کے سامنے ہی شفاعت طلب کرنے کے لیے جانا ہے، اس کی فکر کریں. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. یہ دعویٰ کیا گیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع. کہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے، تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے. پھر کوئی اب آپ کا اپنا ہی کلپ ہے جس میں آپ خود بلاسفیمی لا سے ایگری کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے جو کہا کہ بلاسفیمی لا گورنمنٹ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ میرے لیے کسی بھی انسان چاہے وہ عالم ہو یا نہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ حضور سیدنا علیہ السلام کی ناموس ہے. اب باقی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. کیونکہ دیکھیں سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے کہ حضور کی ناموس کی بات آئی تو آخر تمہیں رات میں سکون کی نیند کیسے آئی. تھنک اباؤٹ اٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.